اسلاف امت یہ دین سیکھنے کے لیے بہت دور دراز سے آئے۔ حضرت بقی ابن مخلد اندلسی رحمہ اللہ متوفہ 276 ہجری یہ اندلس سے آئے تھے، بغداد پہنچے۔ بغداد کی جامع مسجد میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ حدیث کا درس دے رہے تھے۔ ان کا درس سنا، درس کے بعد انہوں نے پوچھا یہ بتائیے آپ کی امام احمد کے بارے میں کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا وہ تو مسلمانوں کے امام ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، ائمہ جرح و تعدیل میں سے ہیں۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور کہا امام احمد کہاں ہوں گے؟ انہیں بتلایا گیا فلاں جگہ ان کی رہائش ہے، لیکن وہ ملاقات نہیں کر سکتے اس لیے کہ وقت کے بادشاہ نے ان پہ پابندی لگائی ہے۔ بقی ابن مخلد رحمہ اللہ ان کے گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، امام احمد باہر آئے، پوچھے کیسا آنا ہوا؟ فرمایا حضرت علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں۔ امام احمد نے کہا میرے اوپر تو پابندی ہے، میں آپ کو نہیں سکھا سکتا۔ انہوں نے کہا حضرت میں تو بہت دور سے تشریف لایا ہوں۔ امام احمد نے فرمایا اگر میں تمہیں روایات سناتا ہوں تو وقت کے بادشاہ مجھے بھی قید و بند میں ڈال دیں گے اور تمہیں بھی، تو بڑی مشقتیں اور تکلیفیں ہوں گی، تم کسی اور سے حدیث کا علم سیکھ لو۔ فرمایا نہیں، میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، میں بیکاری کے روپ میں آؤں گا، ایک ہاتھ میں عصا ہوگا، ایک میں کشکول ہوگا، سر پہ ایک کپڑا باندھ لوں گا جو اس دور میں بیکاریوں کا روپ تھا، اور میں صدا لگاؤں گا، لوگ سمجھیں گے فقیر ہے، اللہ کے نام پہ مانگ رہا ہے، آپ باہر آنا، مجھے 2 حدیثیں بیان کر دینا اور میں ان 2 روایتوں کو اپنے پاس لکھ دوں گا۔ ان کے آستین میں کاغذ اور قلم ہوتے تھے، دروازے پہ صدا لگاتے، امام احمد باہر آتے تو یہ 2 روایتیں سن کے انہیں کاغذ میں لکھ دیتے، پھر شام آتے صدا لگاتے، امام احمد آتے پھر 2 روایتیں لکھ لیتے۔ اس طرح جب تک امام احمد گھر کے اندر نظر بند تھے تو یہ امام احمد سے اس طرح علم سیکھتے رہے۔ یہ واقعہ امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر و اعلام النبلاء میں ان کے ترجمے میں لکھا ہے۔ اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ کتنی تکلیفوں کے ساتھ یہ حدیث کا علم ہم تک پہنچا۔ آج جو حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے سامنے موجود ہے اس کے پیچھے حضرات صحابہ، سلف اور محدثین کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک محدث ہیں امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ، 277 ہجری میں انتقال ہوا ہے۔ ان کے تفصیلی حالات اور واقعات ان کے صاحبزادے عبد الرحمن بن ابی حاتم نے الجرح والتعدیل کے مقدمے میں ذکر کیے ہیں۔ اس میں یہ واقعہ بھی ذکر کیا کہ امام ابو حاتم کہتے ہیں علم حدیث کے لیے میں 1000 فرسخ پیدل چلا ہوں۔ 1 فرسخ آج کے دور میں 3 میل بنتا ہے، 1000 فرسخ موجودہ دور میں 3000 میل بنتے ہیں۔ علم حدیث کی خاطر اس محدث نے 3000 میل پیدل سفر طے کی۔ 213 ہجری میں یہ گھر سے نکلے تھے اور 221 ہجری میں یہ واپس لوٹ کر آئے ہیں، یعنی تقریباً 8 سال کا عرصہ ان کا حصول علم میں لگا ہے، اور 8 سال تک مختلف تکلیفیں اور پریشانیاں اس علم کے سفر میں یہ برداشت کرتے رہے۔ فرماتے ہیں ایسے حالات بھی آئے کہ 2 دن گزر جاتے تھے، ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ملتا تھا۔ قد مضى یومان ما طعمت فیہما شیئا، 2 دن گزر گئے ہمیں کچھ نہ ملا۔ ایک کہتے ہیں ایک دفعہ سفر میں ہم 3 تھے، ایک امام ابو زہیر مروزی اور ایک امام نیشاپوری رحمہ اللہ، ہم تینوں حدیث کے سفر میں نکلے، پیدل چلتے چلتے اتنا آگے چلے گئے، ایک قریے میں جاتے، راوی کے بارے میں معلومات لیتے، اس راوی کے استاد کون ہیں، تلامذہ کون ہیں، اہل علم کی ان کے بارے میں آراء کیا ہیں۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو طویل سفر طے کیا۔ اچانک اس سفر میں ابو زہیر پہ غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے۔ کچھ آگے گئے تو علامہ نیشاپوری بھی بے ہوش ہو گئے۔ امام ابو حاتم کہتے ہیں کچھ آگے چل کر میرے اوپر بھی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ وہاں سے قافلہ گزرا، وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید یہ مسلمانوں کا انتقال ہو گیا اور ان کی تجہیز و تکفین نہ ہو سکی، تو ابو حاتم رازی کو اٹھا کے لائے اور ایک تختے پہ رکھا۔ جیسے ہی ان کے جسم پہ پانی ڈالا ان کو ہوش آ گیا، وہ سمجھنے لگے شاید مردہ زندہ ہو گیا،
انہوں نے فرمایا نہیں، میرے اوپر موت نہیں آئی تھی بلکہ بھوک کی وجہ سے غشی تاری تھی، اور میرے 2 ساتھی اور بھی ہیں۔ جب انہیں بھی لایا گیا، ان پہ پانی ڈالا تو ہوش آیا۔ اب کہتے ہیں قافلے والوں نے ہمیں کچھ کھانا پینا دیا تو ہماری جان میں جان آئی، ہم نے آگے پھر سفر شروع کر دیا۔ تو 8 سال ان کے اس علم کے سفر میں لگے ہیں، ایک ایک بستی میں جا کر راویوں کے حالات معلوم کیے، روایتوں کے بارے میں تحقیق کی۔ آج جو اتنا بڑا علم ہم تک پہنچا، انہوں نے یہ علم اپنے بیٹے کو سکھایا۔ عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی متوفی 327 ہجری کو، انہوں نے اپنے والد امام ابو زرع رازی امام نیشاپوری کے حوالے سے پھر 9 جلدوں میں ایک کتاب ترتیب دی، الجرح والتعدیل کے نام سے۔ یہ ابتدائی ماخذ میں سے ہے جس میں روات کے بارے میں تفصیلی حالات ہیں۔ تو اس واقعے سے اندازہ کیجئے کہ محدثین نے کتنی قربانیاں حدیث کے لیے دی ہیں۔ امام حجاج بن شاعر ثقفی رحمہ اللہ، ان کا واقعہ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا ہے۔ جب یہ حصول علم کے لیے جا رہے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو 100 روٹیاں پکا کر دی۔ کہا بیٹا سفر میں یہ روٹیاں ساتھ رکھنا، جہاں بھوک لگے تو روزانہ ایک ایک روٹی اس میں سے کھا لینا۔ امام حجاج بن شاعر علم حدیث کے سفر کے لیے نکل گئے، دن بھر حدیثیں سنتے اور شام آ کر اسے لکھتے تھے، اور اپنے چمڑے کے تھیلے سے ایک روٹی نکال کر اسے پیالے میں ڈالتے۔ جب روٹی نرم ہو جاتی تو اوپر سے پانی پیتے۔ پورے دن کی ان کی ایک خوراک ہوتی تھی۔ اس طرح 100 دن تک یہ علم حاصل کرتے رہے۔ اب جب 100واں دن آیا تو ان کے پاس وہ آخری روٹی بچی تھی، اور وہ کھائی تو پھر ان کو استاد کا در چھوڑنا پڑا۔ اب جو روٹی انہوں نے 100 دن کے بعد کھائی ہوگی، اندازہ کیجئے وہ تو 3 مہینے پرانی بھاسی روٹی ہوگی۔ آج تو رات کی روٹی انسان صبح نہیں کھا پاتا، تھوڑی دیر پہلے اگر روٹی پکی تو یہ ٹھنڈی ہو گئی، کھائی نہیں جاتی۔ لیکن اندازہ کیجئے اس امت کے محدثین کا، جنہوں نے 3 مہینے قبل جو روٹی پکی تھی، اور سالن بھی کیا، دریائے دجلہ کا پانی اس میں ڈال کے نرم کر کے انہوں نے اس روٹی کو کھایا اور حدیثوں کو سیکھا اور لکھا، اور آنے والی امت تک اس علم کو پہنچایا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہیں کھانے پینے کی فکر نہیں تھی۔ انہیں اگر فکر تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے سیکھنے، لکھنے اور پڑھنے کی، یہاں تک کہ یہ چاہتے تھے کہ ہمارا وقت کھانے میں بھی صرف نہ ہو۔ امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں امام عبید بن عیش رحمہ اللہ، ان کا واقعہ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں اقمت 30 سنة ما اکلت بیدی وکانت اختی تلقمنی وانا اکتب 30 سال میں نے اس طرح گزارے ہیں کہ میں نے اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھایا، میری ہمشیرہ لقمہ بنا بنا کے میرے منہ میں ڈالتی تھی، اور میں اس دوران لکھا کرتا تھا۔ یعنی 30 سال تک ان کے پاس کھانے کے لیے وقت نہیں تھا۔ یہ چاہتے تھے کہ یہ وقت بھی علم حدیث کی نشر و اشاعت میں لگے، تو مہربان ہمشیرہ لقمہ بنا کے منہ میں ڈال دیتی تھی، جب وہ ہوتی تو اس طرح کھا لیتے، نہ ہوتی تو فاقہ کرتے۔ تو یہ دین جو پہنچا بڑی قربانیوں سے پہنچا۔ حضرات محدثین نے اس کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ایک محدث ہیں محمد بن عبد الواحد اصبہانی رحمہ اللہ، متوفی 516 ہجری ہے۔ ان کا واقعہ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بتلایا کہ میں نے اس علم کی خاطر 120 سے زائد شہروں کا سفر کیا۔ ہرات گئے، بلخ گئے، سمرقند گئے، کرمان گئے، جرجان گئے، کوفہ گئے، بصرہ گئے، نیسابور گئے، مدینہ گئے، مکہ گئے۔ 120 شہروں کے نام انہوں نے بتلائے ہیں۔ یعنی آج ان شہروں کے نام انسان گن گن کے تھک جاتا ہے، لیکن یہ وہ مرد قلندر مجاہد تھے جو ان شہروں کا سفر کرتے بھی نہ تھکے۔ 120 سے زائد شہروں کے سفر اس محدث نے کیے، اور اس طرح حدیث کے ذخیرے کو امت تک پہنچایا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی تھی کہ یہ لوگ اپنی سواری خرید سکیں، سواری کا کرایہ دے سکیں، تو پیدل ہی سفر طے کرتے تھے۔ ایک محدث ہے امام محمد بن طاہر رحمہ اللہ، 507 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں ان کا واقعہ ذکر کیا۔ فرمایا علم حدیث کے لیے میں پیدل چلتا تھا، پیدل چلنے کی وجہ سے میری حالت یہ ہو گئی تھی، جب میں پیشاب کرتا تھا تو اس میں خون آتا تھا، جب میں پیشاب کے لیے بیٹھتا تو میرے پیشاب میں خون آتا تھا، اتنا میں حدیث کے علم کے لیے پیدل چلا۔
تو حضرات محدثین نے بڑی قربانیاں دیں کہ آج جو امت تک یہ علم پہنچا اس کے پیچھے اسلاف کی قربانیاں ہیں. لیکن آج ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم 5 منٹ 10 منٹ نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو پڑھ سکیں. امت کے پاس آج اتنا وقت نہیں کہ وہ حضور کے ارشادات کو سیکھ سکے. اگر کہیں درس حدیث کا حلقہ لگتا بھی ہے تو مختلف مجبوریاں پریشانیاں ظاہر کر دی جاتی ہیں اور مختلف آزار بتلائے جاتے ہیں. لیکن اس امت کے اندر ایسے لوگ بھی آئے کہ جنہوں نے مختلف اسفار کر کے حدیث کے ذخیرے کو ہم تک پہنچایا. سنن ابی داؤد میں روایت ہے، حضرت کثیر بن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا. اتنے میں ایک شخص آیا ان سے حدیث سیکھنے کے لیے. فرمایا انی جئتک من مدینۃ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما جئت لحاجت، میں آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اس کے علاوہ مجھے اور کوئی حاجت نہیں. بلغنی انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ تم حضور کے حوالے سے روایت نقل کرتے ہو. اب ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حدیث بیان کی تو دیکھیے انہوں نے کتنا طویل سفر طے کیا. مدینہ سے دمشق کا طویل سفر حدیث کی خاطر کیا. تو حضرات محدثین نے بڑی تکلیفیں برداشت کی. علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں. شکریہ. علماء حق کی آواز، سعد نشریات.